حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر۔ جب یہ لوگ اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جو اس کی شہادت کے لیے بنائی گئی تھی، تو لمبے قد والا نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر لوگوں کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پرسکون آواز سنی، جس میں انہوں نے فرمایا، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے ان کو مہلت دے دی۔ سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ آہ، کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان والی نماز پڑھتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و استقامت۔ پھر سعید بن عامر نے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے، تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ استغفر اللہ۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا یہ جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ آپ کو یاد ہوگا غالباً کہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی یہی بد دعا عمران خان کو دی۔ پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کے جسم پر تلوار اور نیزوں کے بے شمار زخم تھے۔